حاضرین، ناظرین، طلباء و طالبات، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر، آپ سے روبرو ہو کر مخاطب ہوں۔ ناظرین، بی اے پارٹ سیکنڈ کے پرچہ دویم کے تحت ترجمہ نگاری کا جو سوال آپ کے امتحان میں پوچھا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہم نے بہت سے اقتباس کے تراجم آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آج بھی ایک بہت اہم اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو فارسی کے مشہور شاعر، ادیب اور عالم دین، عالم وقت حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب گلستان سعادی سے ماخوذ ہے۔ اس میں نو شیروان عادل، یعنی انصاف پسند عادل، عادل کا مطلب ہی انصاف پسند ہوتا ہے، جو عدل کرتا ہے، کی ایک ایسی حکایت بیان کی ہے جو عام انسان نہیں بلکہ بادشاہ وقت کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حاکم وقت کیسا ہو، اس میں کن کن اوصاف کا ہونا لازم ہے، اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے۔ پہلے میں فارسی تحریر پڑھوں گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پیش کرتا چلوں گا۔ عرض کیا ہے کہ آوردہ اند کے نو شیروان عادل را در شکار گاہے سید کباب می کردندو نمک نابود غلام بروستہ دوایند تا نمک آورد نو شیروان گفت بقیمت بستاں تا رسمی نہ گردد و دہ خراب نہ شود گفتند ازیں قدر چہ خلل زائد گفت زائد ان کا گفت جواب دیتے ہیں بنیاد ظلم اندر جہاں اول اندک بود بودا است و ہر کس کے آمد براں مزید کرد تا بدیں غایت رسید۔ بھائی ترجمہ یہ ہے کہ شکار گاہ کا مطلب یہ ہے شکار کے جانور کا جو بھی حصہ وہاں موجود ہے اس کو پکانا، وہ ایسی جگہ جہاں پکایا بھی جاتا اور کھایا بھی جاتا ہے۔ جنگل میں اکثر ہوتی ہیں شکار گاہیں، شہر سے دور، کیونکہ شکار بھی وہیں ملا کرتا تھا۔ اب تو خیر شکار کی بات بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ پابندی ہے ہمارے ملک میں تو، لیکن یہ بات ایران کی بات ہو رہی ہے، یہ ایران کی بات ہے، ہندوستان کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ انصاف پسند نو شیروان کے لیے ایک شکارگاہ میں شکار کیے ہوئے جانور کے کباب تیار کیے جا رہے تھے، لیکن وہاں نمک موجود نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نمک کے بغیر تو کھانے کا ذائقہ ہی نہیں آتا ہے، پھیکا کھانا ہم کھا نہیں سکتے۔ لہٰذا نو شیروان نے ایک غلام کو گاؤں کی طرف دوڑایا، دوڑانا کا مطلب نمک لینے کے لیے بھیجا، اور اسے جاتے جاتے یہ تاکید کی، یہ ہدایت کی کہ نمک پیسہ دے کر لانا، مفت میں نہیں لانا ہے۔ تو
اس غلام نے کہا کہ اتنے سے نمک سے چٹکی بھر نمک مان لیجیے، کیا خلل پڑ جائے، کیا پریشانی آ جائے گی اگر بغیر اس کے بھی لے آتے ہیں، قیمت دے کے؟ انہوں نے کہا نہیں، ظلم کی بنیاد ابتداءً یعنی شروعات میں تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن پھر اسی ظلم و ستم نے یا ظلم و ستم کی روایت میں تھوڑا 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 اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو ایک دن اس کی اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ اس میں قطع پیش کر رہے ہیں شیخ سعدی، اگر ز باغ رعیت ملک خرد سیبے بر آوردند غلامان او درخت از بیخ با پنج بیزا، کہیں لکھا ہوا آتا با نیم بیزا، نیم مانے آدھا، کہ سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش ہزار مرغ باسیخ، کہتا ہے کہ ظلم کی بنیاد ابتدا میں بہت کم ہوتی ہے، لیکن جو بھی آتا ہے اس کا میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اور پھر یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ اگر رعایا کے باغ سے بادشاہ وقت یا حاکم وقت ایک سیب کھا لیتا ہے تو اس کے غلام اس سیب کے درخت کو جڑ سمیت اکھاڑ دیتے ہیں، اور آدھے انڈے کے برابر حاکم وقت اگر ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا لشکر ہزاروں مرغ کو سیخ پر چڑھا دیتا ہے، یعنی ہزاروں مرغ حلال کر کے کھا جائے۔ یہ حکایت تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن اس حکایت میں جو نصیحت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے ہمیں جو بھی شے کی ضرورت ہو، معمولی سا نمک ہی کیوں نہ ہو، ایک چٹکی نمک ہی کیوں نہ ہو، جس سے بھی لیں اسے اس چیز کی قیمت ادا کریں تاکہ ظلم کی ابتدا نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہا ہے کہ اگر بادشاہ خود ہی ظلم و ستم کرے گا عوام پر تو اس کے غلام اور اس کی فوج، اس کا لشکر تو کرے گا ہی۔ یہ بہت اچھی سبق آموز کہانی ہے، یہ یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگلی نشست میں ہم پھر کسی حکایت یا تخلیق کا ترجمہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔